نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسن الظن من حسن العبادہ، لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یعنی پازیٹیو تھنکنگ، آلویز تھنکنگ پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں فرمایا من حسن العبادہ، یہ بندگی کی خوبصورتی ہے، بندگی کا حسن ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلانا بڑا اچھا تھا، ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں، تو بزرگوں نے بڑی اچھی خوبصورت اس کے اوپر بات کی کہ خود آپ اچھے ہو جائیں تاکہ معاشرے کو آپ اچھے لوگ دے سکیں، تاکہ لوگوں کے آس پاس اچھے لوگوں میں ایک پلس کا اضافہ ہو جائے۔ واٹ وی نیڈ اینڈ ایکسپیکٹ فار آور سیلف، جو ہمیں خود اپنے لیے پسند ہے، کہ جب میرے بارے میں کسی محفل میں تذکرہ ہو کسی ایسی چیز کا جو کہ میں نے نہیں کی ہے، تو کسی کو میرے لیے 70 سے زیادہ صفائیاں پیش کر دینی چاہیے۔ somebody should give my clarification، وہی چیز انسان کو خود لوگوں کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اگر بہت زیادہ خوف کے اندر مبتلا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت اور یہ معاملات سارے کے سارے نہیں ہو سکتے، خوف ہی خوف رہے گا، دین کا اصل چیز ختم ہو جائے گی، رب کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ آج ساری مخلوق جنتی ہے، ایک صرف جہنم میں جانے والا ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے، تو مجھے رب سے خوف ہے کہ عمر بن خطاب و میں ہوں گا۔ I fear this۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں جہاں پہ گفتگو کا اختتام ہوا تھا، وہاں پہ میسلوز نیڈ ہائرارکی اور اسلامک پرسپیکٹیو کا آپس میں کمپیریزن ہم نے کیا تھا، اور اس میں جو خامیاں تھیں اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور اسلام کی جو ہماگیریت ہے، ایک کمپریہنسونیس ہے جو کہ تمام آسپیکٹس کو، روحانی اور مادی ہر قسم کے آسپیکٹس کو کور کرتا ہے، انسان کی شخصیت کا، دنیاوی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا، اس کا ہم نے تفصیلی احاطہ کیا تھا پچھلے 2 سے زیادہ سیشنز کے اندر۔ آج کے سیشن میں اگلا جو معاملہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان سے قبل کے واقعات کے طرف ابھی ہم اسٹریٹ آ رہے ہیں، جن میں سے حضرت ابو ایوب انصاری سے منسلک ایک معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش والا گھر جو تھا اس کے ساتھ منسلک ہے، اس کا تذکرہ ہوگا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے تقریباً کو 200 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے تمہید میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ حسن ظن کے بارے میں ہم نے حدیث جبریل پڑھی تھی، سنی تھی پچھلے سیشن میں، جہاں پہ تذکرہ ہوا تھا احسان کا لیول کا، اپر موسٹ لیول آف مومن، اس کو صوفی کہیں، اس کو مومن کہیں، یا اس کو محسن کہیں، جو بھی کہیں، یعنی مومنین کی جو اپر موسٹ کامنرس کی ڈگری ہوتی ہے انبیاء کے بعد، جن کی روش کیا ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس میں حسن ظن کا تذکرہ بھی اس کے اندر شامل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسن الظن من حسن العبادہ، لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یعنی پازیٹیو تھنکنگ، آلویز تھنکنگ پازیٹیو سائڈ کو، پکچر کو دیکھنا، نیگیٹو کو ڈسکارڈ کر کے سائڈ پہ رکھ دینا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ حسن ظن، پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں فرمایا من حسن العبادہ، یہ بندگی کی خوبصورتی ہے، بندگی کا حسن ہے، من حسن العبادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے جب کوئی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو تمہیں پسند نہ ہو، اس کی غلطی کا، اس کے کسی گناہ کا، کسی چیز کا تمہارے سامنے تذکرہ ہو، تو تم جب تمہارے پاس خبر پہنچے کہ اس نے ایسا کیا اور وہ خبر تمہیں ناپسند ہو کہ وہ ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں لب لباب حدیث کا بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو خبر ملتی کہ فلاں نے ایسا کیا، آپ یہ سننا نہیں چاہتے کہ اس سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے بارے میں خود اپنی طرف، اس کی طرف سے خود اپنے ذہن میں اس کی طرف سے 70 مرتبہ 70 مختلف توجیحات بیان کر لیا کرو۔ توجیحات کیا کہ جس طرح ہم اپنے اب جب غلطی ہوتی تو ہم اپنی توجیح بیان کرتے، نہیں سوری، اصل میں تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ رہی تھی، میں سمجھ نہیں پایا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوتی؟ ہم کلیریفیکیشن، اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی دوسرے کی طرف سے بھی جب اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر تمہیں ملتی ہے، تم سنتے ہو، تو اس کی طرف سے تم خود ہی اپنے ذہن میں 70 صفائیاں خود پیش کر لیا کرو۔ واٹ وی نیڈ اینڈ ایکسپیکٹ فار آور سیلف، جو ہمیں خود اپنے لیے پسند ہے، کہ جب میرے بارے میں کسی محفل میں تذکرہ ہو کسی ایسی چیز کا جو کہ میں نے نہیں کی ہے، تو کسی کو میرے لیے 70 سے زیادہ صفائیاں پیش کر دینی چاہیے۔ somebody should give my clarification، وہی چیز انسان کو خود لوگوں کے لیے کرنی چاہیے۔ اور جب یہ آستہ سمپل میتھمیٹکس ہے، یہ 2 وے کانوٹیشن ہے، کنورسیشن ہے، جب لوگوں میں یہ روش سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جب محفل میں کسی کا تذکرہ ہوگا تو ان میں سے لوگوں نے چیز سنی ہوگی اور انہوں نے اڈاپٹ کی ہوگی، ان کی عادتوں میں آ چکی ہوگی، تو وہ اس کی طرف سے آٹومیٹیکلی صفائی پیش کریں گے، اور یہ چیز ایسے ہی پھیلتی ہے، ہوتے ہوتے صفائیاں پیش کرنے والے اور کروانے والے سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلانا بڑا اچھا تھا، ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں، تو بزرگوں نے بڑی اچھی خوبصورت اس کے اوپر بات کی کہ خود آپ اچھے ہو جائیں تاکہ معاشرے کو آپ اچھے لوگ دے سکیں، بجائے اس خواہش کا اظہار کرنے کے کاش ہمارے آس پاس بھی ایسے لوگ ہوتے، آپ اچھے ہو جائیں تاکہ لوگوں کے آس پاس اچھے لوگوں میں ایک پلس کا اضافہ ہو جائے۔ تو یہ سمپل انڈرسٹینڈنگ، سمپل جو 1+1 چل رہا ہوتا ہے۔ اس پازیٹیو تھنکنگ کا انسان کی زندگی اور آخرت دونوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور رجا ایکسپیکٹیشن کو کہتے ہیں ہوپ فلنس، امید۔
اور خوف ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، اس کی ناراضگی کا، اور الٹیمیٹلی جو جہنم کا خوف ناکامنس کو ہوتا ہے اس کا. اس دونوں کے درمیان میں زندگی گزارنی ہوتی ہے. خدا کی ناراضگی کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی رکھنا ہوتا ہے. اس سے جو بے باک ہو جاتے ہیں وہ دین کے دائروں سے اور اس کی حدود و قیود سے باہر نکل جاتے ہیں. حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جب خوف خدا ختم ہو جاتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق میں جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں. خشیت کا اصل لفظ ہے خشیت رکھتے ہیں. تو مسلمانوں کا اور بہتر مسلمانوں کا، بڑے لیول کے مسلمانوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہیں نہ خوف کو چھوڑا امید کے چکر میں، نہ امید کو چھوڑا خوف کے چکر میں. اور اصل میں دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا کہ رب تو رحیم کریم معاف کر دے گا، لیکن اگر خوف نہیں ہے تو وہ بے باک ہو جائے گا، ہر گناہ کرے گا، حلال حرام ختم ہو جائے گا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اگر بہت زیادہ خوف کے اندر مبتلا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت اور یہ معاملات سارے کے سارے نہیں ہو سکتے. خوف ہی خوف رہے گا اور دین کا اصل چیز ختم ہو جائے گی. رب کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے تو کیا ساتھ فرمائے؟ ان اللہ کان غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. منافقین سے ایڈریس کریں تب بھی یہ کہہ رہے ہیں، مومنین سے بات کریں تب بھی یہ کہہ رہے ہیں، کسی کی جنگ کی غلطی کا تذکرہ ہو رہا ہے تب بھی یہ ہو رہا ہے، اور کسی مشرکین کا یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تب بھی یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو ایک طرف اگر آپ دیکھیں گے دوسرے کو نگلیکٹ کر دیں گے تو پھر دین کی اصل پیروی نہیں ہو سکے گی. اس لیے دونوں کا بیلنس ضروری ہے. بیلنس کے لیے بہترین جو مجھے چیز نظر آئی ہے جو میں بیان کر سکوں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سمپل لائنر کوٹ ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کتنا رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید کتنی رکھنی چاہیے، ان دونوں کے درمیان میں ہم کیسے بیلنس جنریٹ کریں گے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کیسے رکھنا چاہیے، لیکن میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دیں کہ آج ساری کی ساری مخلوق جہنم میں جھونک دی جائے گی، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے میرے رب سے پوری امید ہے عمر بن خطاب جنت میں جائے گا. اور اگر روز قیامت ایک اعلان کرنے والا رب کی طرف سے یہ اعلان کر دے کہ آج ساری مخلوق جنتی ہے، ایک صرف جہنم میں جانے والا ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے، تو مجھے رب سے خوف ہے کہ عمر بن خطاب و میں ہی ہوں گا. I fear this. This is a classical but beautiful understanding. اور حضرت عمر بن خطاب کی پوری زندگی آپ کو اسی طرح نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بالکل رتی برابر رائٹ لیفٹ نہیں ہوتا تھا، رتی برابر پورا قبیلہ خاندان، یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ چیزوں میں صحابہ بھی ان سے مخالفت کرتے تھے، بٹ ہی وڈ ناٹ کیئر unless he was sure کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس معاملے کو بہتر طریقے سے سمجھ بیٹھا ہوں اور لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. وہ بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جن میں سے ایک ولد کا تھا. ولد لفظی مطلب ہوتا ہے بیٹے کی ماں. عرب میں کیونکہ لونڈی غلام کا معاملہ ہوتا تھا، ایک معاملہ ایسا ہوا کہ خاتون جو ہے وہ کسی کی باندھی تھی، اس سے اولاد ہوئی، اولاد اس کی بڑی ہو چکی تھی، اور ایک دن اس مالک نے فیصلہ کیا کہ میں اس باندھی کو بیچ دوں. تو اس کی بیٹی روتی روتی آئی کہ میری ماں کو بیچ رہے. دس ہرڈ نیوز ور ویری ٹریجک. حضرت عمر کو پتہ لگا، پہلی دفعہ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ ایسی نوبت کسی کو آئی کہ اس کی جوان بیٹی بڑی ہو چکی ہے اور کسی کو بیچا جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے جو اپنے کبار صحابہ تھے جن کو مشیر انہوں نے رکھا ہوا تھا، جن میں سے بدری صحابہ تھے، جو پرانے صحابہ جتنے پرانے تھے حضرت عمر ان کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے، اور جو جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ان کو اتنا پروٹوکول دیا کرتے تھے، اور جتنا جلدی مسلمان ہوئے تھے ان کو اتنا پروٹوکول کیا کرتے تھے. ابو سفیان لیٹ ہوئے تھے مسلمان، اور کچھ لوگ بچپن میں مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر ساری عمر ان بچپن کے مسلمان والوں کو زیادہ پروٹوکول دیا کرتے تھے، انسٹیڈ آف دس تھنگ کہ وہ حضرت ابو سفیان کو دیتے ہیں نا کہ وہ مسلمان تھے، قبیلے کے سردار تھے، بڑے زیرک انسان تھے، بڑی قربانی ہے. لیکن حضرت عمر کا پروٹوکول کا انداز کیا تھا کہ جو پہلے آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے زیادہ قریب ہے، I should keep him close to me، اور وہی ان کی کلوز کیبنٹ تھی. انہوں نے چیز ان کے سامنے پیش کی اور ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کوئی کسی کی نظر میں کوئی حدیث ہو، کوئی قرآن کی آیت تمہارے ذہن میں آتی ہے تو پلیز مجھے بتائیے. تو کسی نے کہا جی، سب نے کہا کہ ایسی کوئی چیز ہم نے سنی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے قرآن کی غالباً 22 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی، جس میں تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم سے امید نہیں ہے کہ تمہیں زمین پہ تولیت دی جائے گی، تمہیں ولایت زمین کے اوپر حکمرانی دی جائے گی اور تم رشتوں کو کاٹو گے. تو انہوں نے فرمایا اس رشتے کو کاٹنا، اس سے بڑا رشتہ کاٹنا کیا ہوتا ہے کہ ایک بیٹی موجود ہے اس کی، اور بیٹی کو آپ ماں سے الگ کر رہے ہو، ماں کو بیچ رہے ہو. انہوں نے آرڈر دیا اور سب نے اس کے اوپر آمنا و صدقنا، یس پلیز کہا، یس سر. کسی صحابی نے اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ پہ شک نہیں کیا، سب نے مانا کہ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. انہوں نے کہا جی ولد جو ہے نا، جو بچے کی پیدائش کے بعد، بیٹے کی پیدائش ہو جائے اس کی آقا سے، اس کے بعد یہ خاتون آٹومیٹکلی آزاد ہے. اور پھر کسی نے بعد میں حدیث بھی بعد میں کوٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر ایسا بھی فرمایا تھا. یعنی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی قرآن کی وہ ایگزیکٹلی وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے عین مطابق تھی. تو یہ ایک جو رشتے کو جوڑ کے رکھنے والا معاملہ تھا، ولد کا معاملہ رشتے کو جوڑ کے رکھنے والا معاملہ تھا. یہ حضرت عمر کے اس جو کلیئر تھاٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ان میں سے ایک واقعات میں سے ایک واقعہ تھا.